بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سلمان صاحب اسلام آباد آئے تھے چونکہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑنا تھا، تو انہیں کچھ کاغذی کارروائی کے لیے بلایا گیا تھا، اور اس وقت وہ گاڑی پر ہوٹل جا رہے تھے۔ وہ یہاں آ تو گئے تھے لیکن زرش کی فکر ابھی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اتنا تو وہ جانتے تھے عربی اس تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اصل مسئلہ تو زرش کے بکھرے ہوئے وجود کا تھا، اس کے احساسات کا تھا، مگر وجدان ان احساسات کو کیسے جوڑ سکتا تھا؟ اس میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا سلمان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فاطمہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں فاطمہ، بس زرش کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے صحیح فیصلہ تو کیا ہے نا؟ ان کی بات پر پہلے سے اداس فاطمہ بیگم مزید پریشان ہو گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں سلمان، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے۔ ہماری زرش بہت اچھی ہے، وہ شخص ضرور اس کی ایک کمی کو بھلا کر اسے خوش رکھے گا۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ سلمان صاحب ان کا ساتھ دینے کے لیے مسکرائے تھے، لیکن وہ مسکراہٹ ان کی پریشانی کم نہیں کر پائی۔ ان کی معصوم بچی کے ساتھ جو بیتا تھا وہ تو فاطمہ بیگم بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ راز سلمان صاحب نے اپنے سینے میں ہی چھپایا تھا، اور اب ان کا یہ رازدار صرف شایان تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اسے بھی سچ نہ بتاتے۔ ہم ہوٹل پہنچتے ہی زرش سے بات کریں گے۔ آپ کے پاس نمبر تو ہے نا وجدان کے گھر کا؟ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نہیں، نمبر تو میں نے نہیں لیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم شایان کو فون کر کے اس سے پوچھ لیں گے۔ فاطمہ بیگم نے ان کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ تبھی ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ گاڑی کیوں روک دی ہے؟ سلمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا، مگر پھر ان کی نظر سامنے موجود ان دو گاڑیوں پر پڑی جنہوں نے ان کا راستہ روکا تھا، اور ان میں سے کافی سارے آدمی باہر نکلے تھے، جس میں سے ایک نے ڈرائیور کو گولی مار کر باہر پھینک دیا، جبکہ باقی کے نقاب پوش آدمی سلمان صاحب کے گارڈز کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ سلمان، فاطمہ بیگم پریشانی سے ان کے قریب ہوئیں۔ تبھی ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے نے گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر فاطمہ بیگم کے چہرے پر ایک رومال رکھ کر انہیں بے ہوش کیا اور انہیں دوسری گاڑی میں لے گئے۔ چھوڑ خاموش بڈھے، عربی سے پنگا لیا ہے نا تو نے، تو اب بھگت۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے سلمان صاحب کے منہ پر رومال رکھ کر انہیں بھی بے ہوش کر دیا۔ زرش وجدان کے رویے سے پریشان ہو کر پھر سے اس کے قریب جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن اشال نے اس کا سر کھایا ہوا تھا کہ وہ وجدان کو اپنے قریب کرے۔ زرش دیکھ، میں اس شخص کا مسئلہ سمجھ سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تجھے ناپسند کرتا ہے، اس سڑیل انسان کو تو اپنا آپ بھی پسند نہیں۔ تو نہ بس اسے یہ احساس دلا کہ وہ غلط ہے۔ یہ زندگی کتنی حسین ہے، اور یہ صرف رشتوں اور پیار کی وجہ سے حسین ہوتی ہے۔ سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ اشال کافی محبت سے کہہ رہی تھی، لیکن جب وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، آخر انہوں نے مجھے بچایا تھا، اس اندھیرے میں سے نکالا تھا۔ زرش کے چلتے ہاتھ رک چکے تھے، لیکن اشال اس کی ادھوری بات سمجھ کر سن کر اب اضطراب میں آ چکی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ اشال نے سنجیدگی سے پوچھا، پر زرش نے اپنے آنسو پہنچ کر انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ زری دیکھ، تو مجھے اپنی بیسٹ فرینڈ مانتی ہے نا، تو مجھ سے مت چھپانا، مجھے بتا کیا ہوا تھا۔ اشال نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھام کر کہا، جو اب خوف سے کانپ رہے تھے۔ زرش نے سلمان صاحب سے وعدہ کیا تھا وہ اس سب کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن آخر کب تک وہ راز رکھتی؟ وہ تکلیف اور خوف زرش کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ زری یار، زرش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوائے اور پھر آنسو صاف کر کے اسے سب کچھ بتانے لگی۔
جیسے جیسے اشال اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کے اشارے پڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور سینے میں ابلتا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی اس کی دوست اپنی خاموشی کے پیچھے کتنا درد سمیٹ کر بیٹھی ہے۔ زری آئی ایم سوری یار۔ زرش کی بات ختم ہوتے ہی اشال نے کھینچ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور زرش بھی اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تو فکر مت کر زری، وہ شخص نہیں پہنچ پائے گا تجھ تک۔ اشال کی اپنی آواز رندی ہوئی تھی۔ اور رہی بات وجدان کی تو اسے تجھ سے محبت کرنی ہوگی زری، تمہیں تحفظ دینا ہوگا، یہ تمہارا حق ہے۔ اشال نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ تم دیکھنا، وجدان تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا اور پھر اس جانور کا کہا ہوا ہر لفظ جھوٹ ثابت ہوگا۔ زرش صرف اور صرف جھوٹ۔ اشال کی نظروں میں بہت زیادہ غم اور غصہ تھا، لیکن کیسے؟ وہ تو جیسے ڈانٹ دیتے ہیں، پیار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی ہر بات سچ ہے، میرا شوہر ہی مجھے پسند نہیں کرتا۔ زرش نے افسردگی سے اشارہ کیا تو اشال کے لبوں پر ایک مسکان آئی۔ تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں، تم نے بس ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اشال کی بات پر زرش نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے آنسو پہنچ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بھلا محبت میں بھی کوئی ہمت ہارتا ہے؟ پھر جب محبت بھی اس قدر معصوم اور پاکیزہ ہو تو زرش جانتی تھی وہ کبھی نہیں ہارے گی۔ سلمان صاحب کو ہوش آیا تو وہ کسی کمرے میں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اپنے بھاری ہوتے سر اور دھندلاتی آنکھوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کی نظر فاطمہ بیگم پر پڑی جو زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ فاطمہ سلمان صاحب نے پریشانی سے فاطمہ بیگم کو پکارا، لیکن ان کے جسم میں ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ان کے پیرالائز جسم کے ساتھ ناممکن تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک ہولہ سا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہیں سلمان صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس آواز پر سلمان صاحب کانپ کر رہ گئے تھے۔ تم ارے واہ، آپ نے تو اتنی آسانی سے پہچان لیا، چلے اچھا ہے، ہمیں دشواری نہیں ہوگی، ہم آسانی سے اگلے سٹیپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ سلمان صاحب کو اندھیرے میں اس شیطان کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی، اس کا چہرہ وہ پچھلی بار کی طرح نہیں دیکھ سکے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سلمان صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا چاہتا ہوں میں، لیکن پھر بھی اگر یادداشت کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے میری نور زرش واپس چاہیے۔ اس شیطان کی آواز پر سلمان صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ کبھی نہیں، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ عربی نے ایک زوردار مکہ سلمان صاحب کے منہ پر مارا تھا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کرسی زمین بوس ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہیں کب تک آپ کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے۔ عربی نے اتنا کہہ کر سلمان صاحب کے جسم پر بلیڈ سے جگہ جگہ کٹ لگانا شروع کر دیے۔ سلمان صاحب کی دردناک چیخوں کی آواز سے فاطمہ بیگم بھی ہوش میں آ گئی تھی، مگر ان کے جسم میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ میری نور زرش کہاں ہے؟ عربی نے ایک مرتبہ پھر سے درد میں کراہتے سلمان صاحب کو سیدھا کر کے پوچھا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، چاہے کو کچھ بھی کر لو تم۔ معصوم بچی کبھی نہیں ملے گی تمہیں، کبھی بھی نہیں۔ سلمان صاحب کی بات پر عربی نے انہیں واپس زمین پر پٹخا۔ بدل گئے ہو تم سلمان، ایک اچھے مثالی باپ ہو گئے ہو، کافی محبت کرنے لگے ہو اپنی ان بیٹیوں سے جنہیں تم منحوس کہا کرتے تھے، لیکن کیا ایک مثالی خاوند بھی ہو؟ عربی ایک پل کو خاموش ہوا۔ دیکھ لیتے ہیں کہ تم میں کون سی اچھائی زیادہ ہے، باپ زیادہ اچھے ہو یا شوہر؟ عربی چل کر فاطمہ بیگم کے پاس گیا اور اپنے بوٹوں سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ پورے کمرے میں فاطمہ بیگم کی چیخیں
گونجنے لگی تھیں۔ سلمان نہیں چھوڑو اسے، نہیں عربی نہیں چھوڑو اسے، چھوڑ دو، مجھے مار لو لیکن اسے کچھ نہ کہو۔ سلمان صاحب اب زاروں قطار رونے لگے۔ چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے میری زرش کا پتہ بتا دو، میں تم دونوں کو بحفاظت واپس پہنچا دوں گا، وعدہ ہے یہ میرا۔ سلمان صاحب نے ایک نظر زمین پر پڑی فاطمہ بیگم کو دیکھا۔ ایک اندھیرے میں وہ ان کے زخم تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ان کے کراہنے کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ اپنی بیوی کی تکلیف انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ جواب دو سلمان۔ عربی کی آواز سلمان صاحب کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، سلمان صاحب نے دعا کی اور پھر عربی کے اس حولے کو دیکھ کے بولے، نہیں تم چاہو ہم دونوں کو مار بھی دو لیکن میری بیٹی تمہیں نہیں ملے گی، ہار جاؤ گے تم اپنے ہی مقدر سے، دیکھنا تم۔ سلمان صاحب نے دانت پیس کر کہا تو عربی کا کہا فضا میں بلند ہوا، تمہاری گواہی میں نکاح کروں گا اس سے۔ سلمان دیکھ لینا تم، جو چیز عربی کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے وہ اسی پل عربی کی ہو جاتی ہے، پھر تمہاری بیٹی تو اس کے دل میں اتر چکی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی اس نے، اب وہ عربی کی ہی ہوگی، اور اگر تقدیر کو یہ منظور نہیں ہوا تو میں تقدیر ہی بدل دوں گا۔ عربی نے جھٹکے سے فاطمہ بیگم کو زمین پر پڑھا اور باہر کی طرف چل دیا، جبکہ سلمان صاحب روتے ہوئے ہوش سے بے خبر ہوتی فاطمہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور ڈاکٹر علی اس وقت کوہاٹ کے سول ہاسپٹل سے باہر نکل کر اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو ان کی یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ ابھی انہیں ہاسپٹل سے نکلے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا جب گاڑی ایک سنسان جگہ پر پہنچ کر خود بخود رک گئی تھی۔ ڈاکٹر علی نے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا چہرہ تک کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، صرف سبز خطرناک آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہے ہو دا ہیل آر یو، ڈاکٹر علی نے غصے سے کہا تو جواب میں اس کالے کپڑوں والے آدمی نے اپنی بندوق ان کے سر پر رکھ دی۔ گاڑی سٹارٹ کر، عام سا لہجہ تھا۔ ڈاکٹر علی نے اپنی کمر کے پاس موجود پسٹل کو نکالنے کا سوچا لیکن اتنی تنگ جگہ پر وہ اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور اس آدمی نے بندوق بھی بالکل ان کی کن پٹی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ڈاکٹر علی نے گھبرا کر کہا، سٹارٹ کر، اب کی بار ہو جائے گی۔ اس مرتبہ لہجہ بہت زیادہ بیزار تھا۔ ڈاکٹر علی نے خاموشی سے کوشش کی تو گاڑی سچ میں سٹارٹ ہو گئی۔ چل، ڈاکٹر علی نے گاڑی چلانا شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اس شخص کی بات ماننا ہی بہتر ہے۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، گاڑی، موبائل، پیسہ، جو کچھ بھی تم چاہو۔ ڈاکٹر علی کا انداز منت کرنے والا تھا۔ انہیں اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا تھا کہ انہوں نے گاڑی لاک کیوں نہیں کی تھی۔ دائیں مڑ، عام سے انداز میں کہا گیا۔ دیکھو میرے پاس اور بھی بہت پیسہ ہے، تم اپنی قیمت بولو، تمہیں کتنا چاہیے میں تمہیں دوں گا۔ علی نے پھر سے کوشش کی لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، جیسے وہ تو بات کو سن بھی نہیں رہا تھا۔ بائیں مڑ، کچھ دیر بعد اس نے پھر سے کہا، اور اس وقت وہ ایک کافی سنسان سے گودام میں تھے۔ باہر نکل اور ہاتھ اوپر کر، ہلکی سی ہوشیاری اور گولی سیدھا تیرے دماغ میں جائے گی۔ ان الفاظ میں چھپی دھمکی بہت واضح تھی۔ ڈاکٹر علی جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہے، وہاں اس کے مزید ساتھی بھی ہو سکتے تھے لیکن انہیں اپنی بندوق تک نکالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ کالے کپڑے والا وہ شخص ڈاکٹر علی پر بندوق تانے گاڑی سے باہر نکلا تو ڈاکٹر علی نے موقع پا کر جلدی سے اپنی پسٹل نکالی اور اس آدمی پر گولی چلانے لگا، لیکن ڈاکٹر علی کی گولی چلانے سے پہلے ایک گولی سیدھا ان کے ہاتھ سے گزری، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ بولا تھا نا کہ ہوشیاری نہیں، اگلی گولی تیرے سر میں لگے گی، اور یاد رکھنا میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ چل اب۔ ڈاکٹر علی کراہتے ہوئے زمین سے اٹھے اور اپنا ہاتھ تھام کر اس کے آگے آگے چل دیے۔ اس کالے لباس والے آدمی نے وہاں پر موجود ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ڈاکٹر علی اس پر بیٹھ گئے۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر علی نے تکلیف کے باعث آہستہ سی آواز میں پوچھا۔ سکندر، عام سا جواب آیا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ڈاکٹر علی تقریباً چلائے تھے جبکہ جواب میں سکندر نے چھوٹی چھوٹی 2 شیشے کی بوتلیں ان کے سامنے رکھیں جن میں
2 سفید ٹیبلٹس موجود تھیں جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھیں. 2 گولیاں، ایک زہر کی اور دوسری اس زہر کی دوا، لیکن دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہیں. تو یہ چن ان میں سے کون سی گولی کھائے گا. سکندر نے ان شیشوں کی طرف اشارہ کیا. کوئی بھی نہیں. میں ایسا کیوں کروں گا بھلا. ڈاکٹر علی پریشان ہوئے تو سکندر بندوق سیدھا ان کے ماتھے پر رکھ گیا. تو پھر تجھے یہ گولی کھانی پڑے گی. سکندر نے بندوق کی طرف اشارہ کیا تھا. سوچ لے، وہاں تو بچنے کا پھر ایک موقع ہے. اگر صحیح گولی چن لے تو پھر تو بالکل بحفاظت جا سکتا ہے، لیکن اگر تو نے گولی چننے سے انکار کیا تو. سکندر نے بندوق کو زیادہ سختی سے ڈاکٹر علی کے ماتھے پر رکھا، جبکہ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد ڈاکٹر علی ان دونوں گولیوں کو دیکھنے لگے، لیکن افسوس کہ یہ تو تھی بالکل ایک جیسی تھی. بہت دیر کے بعد ڈاکٹر علی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گولی کو پکڑا. میرے خیال سے تجھے دوسری چننی چاہیے تھی. ڈاکٹر علی کے کانوں میں سکندر کی آواز پڑی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی گولی کی بوتل میں سے نکال کر نگل لیا. افسوس، کاش بات مانی ہوتی. اتنا کہہ کر سکندر نے بندوق کو اپنی جیب میں رکھا اور اپنے چہرے سے رومال ہٹا کر وہ بچی ہوئی دوسری گولی اپنے منہ میں ڈال لی. ڈاکٹر علی انتہائی زیادہ حیرت اور خوف سے سکندر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. فکر مت کر، 10 منٹ لگیں گے تجھے مرنے میں. کافی تیز زہر ہے، لیکن اتنا بھی نہیں. سکندر کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی. ملک کیوں؟ ڈاکٹر علی نے روتے ہوئے پوچھا تھا. 2 سال پہلے یاد ہے تیرے ہاسپٹل میں 32 بچوں کو ایک دوائی دی گئی تھی جس کا مقصد تو ان کی صحت تھا، لیکن اس دوائی نے ان 32 بچوں کی جان لے لی تھی. تجھ پر کیس بھی چلا تھا، لیکن سارا الزام دوائی بنانے والی کمپنی پر ڈال کر تو باعزت بری ہو گیا تھا. ڈاکٹر علی اپنے وجود میں بڑھنے والی تکلیف کے باعث زمین پر گرے تھے، جبکہ سکندر اب کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آنے لگا. لیکن سچ کیا تھا یہ تو ہم دونوں جانتے ہیں. تو نے اس کمپنی کا نام ڈبونے کے لیے عربی سے پیسے لیے اور وہ زہر ان معصوم بچوں کو دے دیا. سکندر ڈاکٹر علی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا. اب پتہ چلا کیسا لگتا ہے زہر سے مرنا، اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنا، لیکن چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پانا. سکندر نے مسکرا کر کہا تھا. مجھے معاف کر دو. ڈاکٹر علی نے روتے ہوئے کہا. وجود میں اٹھنے والی تکلیفوں سے وہ شخص تڑپ رہا تھا. معافی اوپر جا کر ان بچوں سے مانگنا. ملنے والا ہے تو ان سے، اور مرنے سے پہلے جان لے کہ تجھ جیسے کمینے ملک کے دشمنوں کے لیے موت ہے. سکندر اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھا اور اپنا رومال پھر سے ناک پر چڑھا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی وہیں پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا تھا. ماضی. الفاظ کی کمپنی بہت محنت کے بعد وہ پل بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو تقریباً 1.5 سال بعد مکمل ہو کر عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا. الفاظ اپنی کارکردگی سے کافی خوش تھے، مگر ایک دن ان کی تمام خوشیوں کو نظر لگ گئی جب نیوز میں یہ خبر آئی کہ وہ پل اپنے افتتاح کے پہلے مہینے میں ہی گر گیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 200 سے بھی زیادہ لوگوں کی ڈوب کر موت ہو گئی تھی، اور اس سب کا الزام الفاظ کی کمپنی پر آ رہا تھا. پولیس الفاظ کو جیل میں ڈال چکی تھی اور اب ان پر کیس چل رہا تھا. ان کی کمپنی کے شیئرز اس قدر گر گئے تھے، ان کا سب کچھ بک گیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص برباد ہو چکا تھا. شاہانہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر الفاظ کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کیس بالکل بھی الفاظ کے حق میں نہیں تھا اور کرپشن کے جرم میں انہیں 20 سال کی قید ہو چکی تھی. الفاظ اپنی قسمت کا فیصلہ سن کر کٹہرے سے نکلے تو شاہانہ سکندر اور رومان کو لے کر روتے ہوئے ان کے پاس آئیں. شاہانہ نے روتے روتے اتنا ہی کہا. الفاظ نے مسکرا کر 9 سالہ سکندر کو دیکھا جو کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. اپنی ماں کا دھیان رکھنا سکندر، اکیلے مت ہونے دینا اسے. الفاظ کی آواز
غم مایوسی سے رندی ہوئی تھی۔ چلیں، پولیس والے نے کہا تو الفاظ ایک آخری نگاہ ان سب پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ ان کے وکیل نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئے تھے جب ان کا سامنا شیراز صاحب سے ہوا، جو مسکرا کر ان کے قریب آئے تھے۔ کیسا لگا الفاظ صاحب؟ مجھ سے بھیڑنے کا انجام بڑا غرور تھا نا اپنی ایمانداری پر، اب اس ایمانداری کی سزا بھگتو تم۔ شیراز صاحب نے ہنستے ہوئے الفاظ کے کان میں سرگوشی کی تو الفاظ نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کمینے آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ کمینہ انسان، تیری وجہ سے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی۔ الفاظ نے بری طرح سے انہیں جھنجھوڑ دیا، لیکن پولیس والوں نے الفاظ کو کھینچ کر واپس اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا الفاظ رانی، تم نے ہی تو کہا تھا جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہونا ہے۔ شیراز صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ الفاظ صاحب کو پولیس والے باہر لے کر گئے تاکہ انہیں جیل میں لے کر جایا جائے، مگر تبھی بھیڑ میں سے کسی نے ان پر گولی چلا دی جو کہ الفاظ کے دل میں لگی تھی۔ اس بھیڑ میں سکندر کی دردناک چیخ گونجی اور وہی آخری آواز تھی جو الفاظ کے کانوں میں پڑی، اور پھر وہ ہوش و حواس سے بے خبر ہو کر زمین پر گرے تھے۔